मेरा नाम अनीज़ा रिज़वान है। पेशे के लिहाज से मैं एक स्टाफ़ हूँ और मेरा ताल्लुक़ फैमिली लाइफ़ कमीशन नौशहरा पैरिश से है। आज हम जिस मौज़ू पर गौर करेंगे वो है पैशन, जिसके मायने है शौक़, जज़्बा, जुनून, जोश। सबसे पहले हम बात करेंगे पैशन और प्रोफ़ेशन के बारे में। अब पैशन क्या होता है? पैशन जो आपका शौक़ है, जिस काम को करने से आप थकते नहीं, इस काम को करने से आपको मज़ा आता है। इस काम के आपको पैसे मिले या ना मिले, आप इस काम को बड़ी खुशी से करते हैं। तो इसका ये मतलब है कि ये काम आपका पैशन है। जब हम बात करते हैं प्रोफ़ेशन और पैशन की, तो हमारे ज़हन में कौन से बंदे आते हैं? बिल गेट, न्यूटन, मोहम्मद अली जिन्ना। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं पैशन इज इक्वल टू प्रोफेशन इज इक्वल टू रिजल्ट, यानी जो आपका पैशन हो वही आपका प्रोफेशन हो, तो फिर रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि पैशन और प्रोफेशन की पहचान ये है कि आप टाइम और स्पेस से आउट हो जाते हैं, आप थकते नहीं, आप बोरियत का शिकार नहीं होते, आपको वो काम करने में शर्मिंदगी नहीं होती। ये सारे के सारे काम पैशन में आते हैं। आज मैंने एक ऐसी पर्सनैलिटी ढूंढ ली जिसका पैशन और प्रोफेशन एक ही है। आपने कभी गली की नुक्कड़ या चौक पर एक फकीर को भीख मांगते देखा है? आप रात को 2 बजे उसको देखेंगे तो वो तब भी भीख मांगता होगा। आप उसको सुबह 5 बजे देखेंगे तो वो तब भी भीख मांगता होगा। उसको उस काम में शर्मिंदगी नहीं होती। अब मेरे ख्याल से ये सबसे मुश्किल काम है, किसी की जेब से पैसे निकालना। वो एक बंदे के पास जाता है, वहाँ से शर्मिंदा होता है, दूसरे बंदे के पास जाता है, वहाँ से शर्मिंदा होता है, तीसरे बंदे के पास जाकर तब जाकर वो एक 10 रुपए ले उसकी जेब से निकालने में कामयाब हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस काम के लिए बने हैं? इसका जवाब ये है कि जिस काम के लिए आप बने हैं, आप टाइम और स्पेस से आउट हो जाएंगे। इसको उर्दू में कहूं तो ज़मानो मकान से जो काम आपको आज़ाद ना करे, वो काम आपका नहीं है। आसान अल्फाज में, जो काम आपको थकाता है, वो काम आपका नहीं है। आपने कभी एक क्रिकेटर को देखा है जो हर टाइम प्रैक्टिस करता है? कड़ी दोपहर में भी प्रैक्टिस करता होगा। अगर आप उससे कहें कि भाई इतनी दोपहर में तुम खेल रहे हो, तुम्हारा रंग काला हो जाएगा, तो यकीनन उसका जवाब ये होगा कि कोई बात नहीं, मेरा रंग तो काला हो जाएगा लेकिन मैं चैंपियन तो बन जाऊंगा। क्यों? इसलिए कि क्रिकेट उसका पैशन है। जो आपका पैशन होता है, उस काम से आपकी रिस्पेक्ट भी जुड़ जाती है। हमेशा याद रखें, प्रोफेशन का गिला करने वाला बंदा कभी भी कामयाब नहीं होता, क्योंकि वो काम उसका पैशन नहीं है। आप में से माइकल एंजेलो को कोई जानता है? माइकल एंजेलो एक ऐसा इंसान था जिसने बाइबल को मुजस्मों और चर्चों में तब्दील कर दिया। उसने इस तरह के मुजस्मे बनाए कि इस तरह लगता था कि वो बिल्कुल असली हैं। और जब उसने डेविड का मुजस्मा बनाया तो उसने उससे कहा कि मैंने तुम्हें इतना खूबसूरत बनाया, तो बोलता क्यों नहीं? वो अपने आर्ट को देखकर पागल हो गया, हथौड़ा उठाया, उसके हाथ पर मारा और उसे तोड़ दिया। उसने कहा कि मैंने तुम्हें इतना खूबसूरत बनाया और तू बोलता नहीं। माइकल एंजेलो एक ऐसा इंसान था जो 15-15 दिन तक मुजस्मे बनाता रहता, और जब वो अपने शूज उतारता था तो उसके पैरों से भी खाल उतर रही होती थी। इस बात की फिक्र खत्म हो जाती थी कि 15 दिन खत्म हो चुके हैं। मेरे अजीजों, याद रखें, जिस काम के लिए आप बने होते हैं
اس کام میں آپ تھکتے نہیں ہیں، جذبہ لیتے ہیں۔ کام عام طور پر انسان کو تھکاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک مزدور مزدوری کر کے گھر آتا ہے تو وہ تھکا ہوتا ہے، لیکن اگر یہی کام مزدوری اگر آپ کا پیشن ہے تو آپ اس میں تھکیں گے نہیں، آپ اس میں محنت کریں گے۔ دوسری بات، قدرت شناخت دیتی ہے۔ اگر میں کہوں نصرت فتح علی خان تو کیا ذہن میں آتا ہے؟ شناخت۔ اگر میں کہوں محمد علی جناح تو کیا ذہن میں آتا ہے؟ شناخت۔ اگر میں کہوں علامہ اقبال کیا ذہن میں آتا ہے؟ شناخت۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی نام کو لے لیں، اگر اس نام کے ساتھ شناخت نہیں جڑی تو یقینی بات ہے کہ اس کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی بندے کے پاس ٹیلنٹ نہ ہو اور وہ فیمس ہو جائے۔ تیسری بات، جس کام کے لیے آپ بنے ہیں آپ اس کام کی مشکلات کو بھی چوم کر گلے لگا لیں گے۔ یاد رکھیں، جو بندہ اپنی منزل کو آگے سے آگے رکھتا ہے، پیشن ہو تو آگے رکھتا ہے، نہیں تو چھوڑ دیتا ہے۔ اور رکاوٹ تو روکنے کے لیے آتی ہے، لیکن جس کا جنون ہو وہ اس کام کو آگے لے کر بڑھتا ہے اور اس میں کامیاب ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں، ایک لڑکے کی جس کا نام تھا کرسٹو۔ یہ وہ لڑکا تھا جو دوسروں کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا تھا اور مسلسل ناکامیوں کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا تعلق ایک تعلیم یافتہ گھرانے سے تھا جہاں دوسرے بچے اچھے سبجیکٹ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، وہاں کرسٹو کو پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے وہ اچھے سبجیکٹس کا بھی انتخاب نہ کر سکا۔ اس لیے وہ ہمیشہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ گھر والوں کے سخت رویوں کا بھی شکار ہوتا رہا۔ اس کے جو دوسرے خاندان کے بچے تھے وہ اس کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ کرسٹو کو پڑھائی کے علاوہ کسی اور کام میں بھی دلچسپی تھی۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ بہت خراب آیا، گھر سے بھی اس کو ڈانٹ پڑی اور اس دن کرسٹو بہت زیادہ رویا۔ پھر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور اس نے وہاں جا کر اپنے آپ سے سوال کیا کہ وہ کون سا کام ہے جو کرنے سے اس کو خوشی ملتی ہے۔ کرسٹو کو بچپن سے ہی پینٹنگ کا بہت شوق ہوتا ہے، جس کی اجازت اس کے گھر والے اس کو نہیں دیتے۔ اس دن وہ اپنے آپ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ آج سے وہ وہی کام کرے گا جس کام کو کرنے سے اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وہ اس بات کا ذکر اپنے دوست سے کرتا ہے۔ اس کا دوست اس کو بتاتا ہے ایک آدمی کے بارے میں جو ایک بہت بڑا پینٹر ہوتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ کل ہم کالج کے بعد اس بندے سے ملنے جائیں گے۔ اگلے ہی دن وہ اس کے گھر جاتے ہیں، اور یہ بات سچ ہے کہ جو انسان جس کام کو کرنے کا شوق رکھتا ہے، خدا اس انسان کی شخصیت کے اندر اس کے بولنے سے، اس کی شخصیت سے وہ جو خصوصیت ہوتی ہے اس کی شخصیت سے جھلکتا ہے، چاہے وہ اس فیلڈ میں کام کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، مگر اس کی ذات کے اندر وہ انداز قدرتی طور پر نظر آتا ہے۔ کرسٹو اپنے شوق کا ذکر اس آدمی سے کرتا ہے اور اپنی بنائی ہوئی پینٹنگز اس کو دکھاتا ہے، جو آدمی اس آدمی کو بہت زیادہ پسند آتی ہیں اور وہ کرسٹو کو وہاں کام کرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ اور یہ سچ ہے کہ جب انسان سچے دل سے کام کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو خدا اس کے لیے وسائل بھی پیدا کر دیتا ہے۔ ہمیں کامیاب ہونے کے لیے دو ذاتوں پر توکل کرنا چاہیے، ایک خدا کی ذات اور دوسرا اپنے آپ پر۔ کرسٹو گھر میں اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کرتا اور وہاں جا کر پینٹنگز بنانا شروع ہو جاتا ہے، اور جب اس کی پینٹنگز نمائش میں رکھی جاتی ہیں تو لوگ اس کے کام کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور وہ اپنے پہلے ہی کام سے لوگوں کے دل جیت لیتا ہے، اور کچھ ہی عرصہ میں اس کی پینٹنگز کو سال کی بیسٹ پینٹنگز قرار دے دیا جاتا ہے اور کرسٹو کو ایک بڑی کامیابی مل جاتی ہے۔ اب جو
اس کو کم عقل انسان کہتے تھے وہ بھی اس کی تعریف کرنے لگے۔ اس کے بعد کرسٹو اسی کو اپنا کیریئر بنا لیتا ہے اور جلد ہی شہرت کی بلندیوں کو چھو لیتا ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ اسے ایوارڈ شو پر جانا تھا اور اسی دن اس کا رزلٹ بھی آتا ہے جس میں وہ پھر فیل ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف اس کو بیسٹ پینٹر کا ایوارڈ ملتا ہے۔ آج اس کا فیل ہونا اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آج اس کو شرمندگی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ اس کا بیسٹ آرٹسٹ ہونا اس کے لیے باعث فخر تھا، اور جو اس کا مذاق اڑاتے تھے آج کرسٹو ان سے زیادہ کامیاب تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم سب میں سے کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ضرور ہے، بس اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اس لیے وہ کام کریں جس میں آپ تھکتے نہیں ہیں، جو کام کرنے میں آپ کو مزہ آتا ہے، اور اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے ٹیلنٹ کو پہچانیے اور وہ کام کریں جو کام کرنے میں آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ آپ کا پیشن ہے تو وہ کام کرنے میں آپ محنت بھی کریں گے اور اس میں آپ ترقی بھی کریں گے، اور ہر منزل پہ جو ہے کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔